आगे मेहनत का बाब जहालत बंद किया और الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا خوشگوار زندگی کے پاکیزہ اصول کے اس پروگرام میں۔ اس دنیا میں بہت سارے لوگ مکر، دغا، فریب، جھوٹ اور سازشوں پر گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ مکر، دغا بازی، فریب اور جھوٹ بہت جلد ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا میں بے عزت کر دیتی ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں خاص طور سے بڑے طبقے میں اس چیز کا چلن بہت زیادہ ہے، جھوٹی شان و شوکت اور جھوٹی وزاداری، جھوٹے بیان اور جھوٹی بیان بازی، اس کا چلن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ لیکن یہ خوشگوار زندگی کے لیے بہتر نہیں ہے، بلکہ یہ خوشگوار زندگی کو نہ صرف یہ کہ برباد کرنے والے ہیں، بلکہ ساری خوشگواری کو ملیہ میٹ کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ چیزیں خوشگوار زندگی کے راستے کا روڑا ہیں تو پھر خوشگوار زندگی کے لیے مناسب اصول کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو مکاریاں کر رہے ہیں، عیاریاں کر رہے ہیں، غداریاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے گھپلے کر رہے ہیں، یہاں موج مستی سے گزارا کر رہے ہیں، بات صحیح ہے۔ لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، سماج، دنیا ان کا نام بڑی عزت سے لیتی ہے، شاعر لوگ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، اخبارات میں ان کی تعریفیں چھپتی ہیں، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس نے ان کو پکڑ لیا، ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی اور جیل بھیج دیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ مکاری اور عیاری کی زندگی گزار رہے تھے، فراڈ اور فریب ان کی ساری زندگی کا یہ جو رخ نظر آ رہا تھا جھوٹ اور فریب پر مبنی تھا۔ بڑے گھپلے باز نکلے یہ تو۔ ایسے میں اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں، جھوٹ، فریب، مکاری، یہ ساری چیزیں خوشگوار زندگی کے لیے اچھی ہیں، بہتر ہیں، تو آپ فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس کو دیکھتے نہیں اور جو کچھ بھی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس پر نظر نہیں کرتے۔ خوشگوار زندگی کا ایک ہی اصول ہے، سچائی کے ساتھ زندہ رہو، سچائی کے ساتھ وابستہ رہو، سچوں کا ساتھ دو، سچائی پر ڈٹے رہو۔ یہ ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی تکلیفیں آئیں، کیونکہ سچ پہ چلنا آسان نہیں ہوتا، دشوار راستہ ہے، لیکن انجام کار عزت ہے، خوشگواری ہے، چین و آرام ہے، انجام بہتر ہے۔ درمیان میں کچھ تکلیفیں آ سکتی ہیں، سچائی کو اگر ہم نے اپنی مٹھی میں رکھا ہے تو اس پر چل رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اگر سچائی کو چھوڑ دیں، جھوٹ کا سہارا لیں، تو وقتی طور پر کبھی ہم بچ سکتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھے بن سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار برا ہی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا تھا مدینے میں، جن کو منافقین کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس طبقے کا سارا دار و مدار جھوٹ پر تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے ہمیں کیا لینا دینا۔ ساری زندگی جھوٹ پر چل رہی تھی۔ قرآن شریف نے ان لوگوں کی زندگی کا ایک نقشہ چند لفظوں میں ایک عجیب انداز سے کھینچا ہے۔ فرمایا قرآن نے کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے آسمان سے تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہماری پول کھولنے والی ہو، ڈرتے رہتے، کانپتے رہتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حالات کچھ اتنے سنگین تھے اور جنگی اعتبار سے
اسلام کی پوری تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اتنی دشوار گزار اور لمبے مقام پر کوئی دوسری جنگ نہیں لڑی گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا ایسا ہوگا۔ اپیل کی گئی چندے کی، زبردست چندہ ہوا، سب سے زیادہ چندہ جنگ کے نام پر اسی جنگ میں ہوا۔ حالات اتنے سنگین تھے کہ واقعی ان کے ایمان کی داد دینا پڑتی ہے کہ ایسے حالات میں وہ اتنے لمبے سفر میں نکلے، دشواریاں برداشت کی، یہ سب ان کے ایمان اور اخلاص کی بدولت تھا۔ سخت گرمی کا زمانہ، اور گرمی بھی یہاں وہاں کی نہیں، صحرا کی گرمی، ریتیلے میدان، تا حد نظر، پانی کا پتہ نہیں، اور یہ بھی پتہ نہیں کہاں ملے گا کہاں نہیں ملے گا، اور ایک بڑی فوج کو لے کر جانا بڑے دل گردے کی بات تھی۔ پھر ایک طرف تو یہ کہ گرمی کا سفر ہے، لمبی مسافت ہے، اور پوری فوج کو لے کے جانا ہے، پانی وانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ فصلیں بالکل تیار ہیں، کھجور کی فصل تیار ہے، بالکل باغ لدے کھڑے ہیں، اگر فصل نہیں اتاری گئی، نہیں توڑی گئی تو نقصان کافی ہو سکتا ہے، اور ایسے میں یہ امتحان کی گھڑی آ گئی۔ لیکن جو ایمان والے تھے ان کو یہ چیزیں کب روک سکتی تھی؟ ان کی جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے تھی، ان کی جو محبت دین اور اس کے مشن سے تھی، وہ محبت ان کو کسی سے نہیں تھی، نہ دنیا سے، نہ آرام سے، نہ پانی سے، نہ کھانے سے، نہ فصلوں سے، نہ کھجوروں سے، کسی چیز سے بھی نہیں۔ مسلمان نکل گئے، منافقین کا ایک بڑا گروہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح شام، کوئی صبح آ رہا ہے، کوئی شام آ رہا ہے، کوئی دوپہر آ رہا ہے، معذرتیں کر رہا ہے، طرح طرح کے عذر تراش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول، دیکھیے دل سے تو میں بہت چاہتا تھا اس جنگ میں بھی شریک ہو جاؤں، آپ کے ساتھ رہوں، ایسا کروں ویسا کروں، لیکن گھر میں کچھ اس طرح کی پرابلم آ گئی ہے، میں جا نہیں سکوں گا۔ اللہ کے رسول اجازت مرحمت فرما دی، ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ ایک آدمی شام کو آیا، وہ میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے، بچے بیمار ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ کتنے لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جانا تو ہم بہت چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، بیوتنا عورہ۔ کہا ٹھیک ہے تم مت جاؤ۔ عجیب معاملہ تھا، ادھر مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ نکلو، انفروا خفافا وثقالا، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جو بھی منافق آتا اور کوئی عذر کرتا اور آپ اس سے کہہ دیتے ٹھیک ہے مت جاؤ، بڑی آسانی سے، نہ کوئی ہیل، نہ حجت، نہ بحث، نہ مباحثہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں 3 مسلمان، منافق نہیں، سچے پکے مسلمان، ایک آزمائش میں گرفتار ہو گئے۔ اور پھر کیا ہوا اس آزمائش میں، اس کو بتاتے ہیں انشاءاللہ ایک چھوٹے وقفے کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو اللہ
ہر گھر کے مسائل شیخ خالد جمیل مکی کے ساتھ جانیے گھروں میں پیش آنے والے مسائل کے حل ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے۔ اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے ڈی ٹی ایچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ میرے آقا آپ نے ان کو خیر مقدم ہے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا مدینہ